اور تیسری عیب مت تلاش کر. برائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں گا. دیکھو جی یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، سمجھ جا اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. ہاں اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا. اللہ قسم کھاتا ہے. بھائی اپنے ہی عیب ہمارے لیے کافی ہے. اپنے عیب دیکھتے ہیں. کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کی نیت بس، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اور بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو، اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو. سارے ساتھی جوڑ کر محبت سے پیار سے اتفاق کے رائے سے چلو، اپنی طبیعت پہ نہ چلو. تانا دینے سے دل پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دینے. اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور طعنے کی شکل پیدا نہیں کریں. لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایسا جیسے مردار کا گوشت کھانا. اور اپنی طبیعت پر مت چلے. ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے پیار سے. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلی جائیں. یہ نہیں ہوگی تو دل جڑتے چلے جائیں. یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل پھٹتے چلے جائیں. سارے ایسا کرنے والے ہوں، آپ وہ مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ. کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشورے والے بزرگوں کو بتاؤ. آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے. ہاں اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ سنبھلتا ہی نہیں. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا کسی کی کمی کوتاہی کسی کو مت بتاؤ. کہیں تم یوں سمجھو کہ کام کا نقصان ہو رہا ہے میں جا کے بتاؤں. کام کا نقصان اللہ حفیظ ہے اس کام کا. کسی کی کمی کوتاہی نہ کسی کو بتاؤ، نہ اس کی تشہیر کرو. اندر ہی پی جاؤ اسے. اللہ سے مانگو یا اللہ میرے بھائی کی اس کمی کو دور کر دو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کا عیب نہ بتا. ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ آ جائے. تو بتاؤ جب حضور یوں فرما رہے ہیں تو آج ہم میں کون ایسا بزرگ ہے جو اس کی استعداد رکھتا ہو؟ تو کسی کی آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. اس سے محبت کریں. تو الحمدللہ بھائی اس سے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ. درد اندر میں پیدا ہوگا. اور بھائی محبت کو بڑھانے کے لیے 4 چیزوں کی پابندی کرو. ہاں سلام کرو. سلام فخیر نہ کرو بھائی. ٹول فخیر جو کہتے ہو نا، اس کا بھی کہیں جنازہ نکال کے اس کو دفن کرے ہو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ بنا نا تو اس سے پہلے بادشاہ راگ و رنگ سنتے تھے. جب کوئی امت ڈوبتی ہے تو وہ موسیقی میں کھو جاتی ہے. یہ
گلیوں بازاروں میں موسیقی کی دکانیں دیکھ کر دل لرزتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آیا. یہ کسی امت کی تباہی کی آخری نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ امت باقی نہیں رہے گی، اسے توڑ دیا جائے گا. ہائے ہائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ ترقی پر ہے، میں کہتا ہوں وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہے. آج تباہ ہو جائے کل تباہ ہو جائے. کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس جو اللہ تعالیٰ کفر میں بھی برداشت نہیں کرتا. بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ کافر سے اللہ برداشت کرتا ہے نا تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا. کافر سے بھی برداشت نہیں کرتا تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا. یہ ہلاکت اور تباہی کے سائن بورڈ کھڑے ہو رہے ہیں. مسلمان امت اب تباہی کی طرف کو چلی جا رہے، پھر چلی جا رہے کہ یہ تاؤس اور رباب میں ڈوب گئے. یہ امت اس لیے نہیں آئی تھی. قدم اکھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے حکومتوں کو توڑ دیا. مسلمانوں کا ایک وفد قتادہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے چین بھیجا. تو انہوں نے استقبالیہ میں، خدا ہمیں ہدایت دے دے گا، انہوں نے استقبالیہ میں اپنے دستور کے مطابق رقاصہ آئی اور وہ سازندوں نے ساز چھیڑا. مسلمان کھڑے ہوئے غصے میں. تو بادشاہ نے ترجمان سے پوچھا کیا بات ہے، انہیں ہمارا اکرام پسند نہیں آیا؟ تو ان کے قائد نے کہا نہیں، ہمارا یہ اکرام نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے. ان کا تمہیں یہ آواز بھلی نہیں لگتی؟ ان کا نہیں، ہمارے کان قرآن سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی نہیں ہے. اور ہمارے کان تلوار کی جھنکار سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی نہیں. جو قومیں ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں انہیں اللہ توڑ دیا کرتا ہے، انہیں ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے. اب ان کے زندہ رہنے کے دن پورے ہو چکے ہیں. اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے سارے میراثی ڈوم جو تھے، سازندے گویے سب نکال دی. پان سین کی اولاد اور فلاں کی اولاد اور فلاں سارے آئیے امت کے خدمت پر. ملک کے یہ کیا ہے، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، قوم کی خدمت ہو رہی. بے شک خدمت ہو رہی کہ ان کو کل کی بجائے آج تباہ کرو. خدمت ہو رہی کہ کل کا عذاب آج آ جائے، یہ خدمت ہو رہی. سب کو نکال دیا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے بادشاہ کو آمادہ کریں کہ بھائی ہم بھی تمہارے روزی کھانے والے، ہم پر ترس. تو بادشاہ جو تھا لال اپنا قلعے سے، لال قلعے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا باجماعت باقاعدہ. تو انہوں نے کیا کیا، ایک جنازہ تیار کیا. دیکھو تمہاری خیر پر کتنی بات یاد آ گئی. انہوں نے ایک جنازہ تیار کیا، اس جنازے پر انہوں نے وہ ساز اور وہ سارے جو ان کے طبلے سرنگیاں وہ رکھے اور اس کو یوں کفن پہنایا اور روتے ہوئے آگے سامنے پیٹتے ہوئے روتے ہوئے گزرے سارے پیچھے، ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی. تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ ہمارے بیچارے تمبورے سرنگیوں کا جنازہ ہے. اب آپ نے تو انہیں دھکا دے دیا، اب ہم انہیں دفن کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ ترس فرما لیں اور رحم کھا لیں تو ان کے بچنے کی کچھ نہ کچھ امید اب بھی ہے. اورنگزیب نے کہا انہیں وہاں دفن کرنا جہاں سے پھر یہ دوبارہ نکل نہ سکے.
خیر کو بھی کہیں دفن کرے ہو جاتا، ٹول پر خیر کو جو ہے نا اس کا جنازہ نکالو، سلام کو رواج، محبت کرنا سیکھ۔ ہاں سلام پہ ایک اور بات بھی یاد آتی، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا آپ کا کوئی کام کرنے والا بھائی کسی غلطی کا شکار ہو گیا، قدم اکھڑ گیا، کوئی کمی بیشی ہو، اب وہ کیا قرآن پاک کی آیت کا قدم ہے، آج بھی ایک آدمی ہے تو قالوا سلاما، ہاں بائیکاٹ کر دو، اس سے آپ بائیکاٹ کر دو، قالوا سلاما، بھائی اس نے غلط کام کیا لہذا بائیکاٹ۔ بھائی اسلام میں بائیکاٹ نہیں، اسلام میں محبت ہے، اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے اور محبت کرو، کیا کہیں تبلیغ نہ بدنام ہو جائے، اس کا مطلب ہے آپ تو تبلیغ کو مشہور کر رہے ہیں اور وہ بدنام کر رہے ہیں، تو آپ اس سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ متکبر بن کے چل رہے ہیں۔ بہاولپور میں گیا، ایک لڑکا تھا، اس نے چلا لگایا، داڑھی رکھ لی، پھر کسی غلط سوسائٹی میں پھنسا، شراب پینی شروع کر دی، جوا کے میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دی، میڈیکل کالج میں پڑھتا۔ ایک دن اتنی شراب پی تو وہ چڑھ گئی اور برا حال، اور کمرے سے باہر نکلا اور جو گیلری ہوتی ہاسٹل کی اس میں بڑا شور مچا، اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد سب تبلیغی لڑکوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا، میں نے کہا تبلیغ بدنام ہوتی، اس سے بات نہیں کرنی۔ میں بیمار ہوا تھا، بہاولپور میں علاج کے لیے گیا، مجھے پتہ چلا تو ان کا جو امیر تھا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم اس سے بلاؤ، میں ملتا ہوں اس سے۔ ہم نے تو ملنا چھوڑا، میں نے کہا میں مل رہا ہوں، بلاؤ اسے۔ ایک لڑکے کو بھیجا، وہ مجھے جانتا تھا، اس کی تشکیل ہوئی، کچھ تعارف ہوا، اس طرح مجھے پتا تھا، ڈائمنڈ میں بھی تعارف ہوا، آ گیا ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے 10 منٹ بات کی، وہ 3 چلے کے لیے نقد تیار ہو گیا، اور وہیں سے اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، پائے میں ڈال دیا، پڑھائی بیچ میں چھوڑ۔